حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطبہ ایک صاحب آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ نماز کے لیے آنے میں اتنی تاخیر؟ انہوں نے جواباً کہا کہ میں نے تو جیسے ہی اذان سنی وضو کرتے ہی آ گیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اچھا، کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے لیے جائے تو اسے غسل کر لینا چاہیے؟ حضرت ابو عثمان کہتے ہیں کہ ہم آذربائیجان میں تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خط آ گیا جس میں لکھا تھا، اے عتبہ بن فرقد، عیش پرستی، ریشمی لباس اور مشرکین کے طریقوں کو اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریشمی لباس پہننے سے منع فرمایا ہے، سوائے اتنی مقدار کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی بلند کر کے دکھائی۔ ایک مرتبہ ابو سنان دولی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت مہاجرین اولین کی ایک جماعت ان کی خدمت میں موجود اور حاضر تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بکس منگوایا جو ان کے پاس عراق سے لایا گیا تھا۔ جب اسے کھولا گیا تو اس میں سے ایک انگوٹھی نکلی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی بیٹے پوتے نے وہ لے کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے وہ واپس لے لی اور رونے لگے۔ حاضرین نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے آپ کو اتنی فتوحات سے عطا فرمائی ہیں، دشمن پر آپ کو غلبہ عطا فرمایا اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا؟ فرمایا، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس شخص پر اللہ دنیا کا دروازہ کھول دیتا ہے وہاں آپس میں قیامت تک کے لیے دشمنیاں اور نفرتیں ڈال دیتا ہے، مجھے اسی کا خطرہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر ہم میں سے کوئی شخص ناپاک ہو جائے اور وہ غسل کرنے سے پہلے سونا چاہے تو کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز والا وضو کر کے سو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پاس جا کر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں اپنی جگہ سے گھوم کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس دشمن اللہ عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائیں گے جس نے فلاں فلاں دن یہ کہا تھا اور فلاں دن یہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بکواسات گنوانا شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، لیکن جب میں برابر اصرار کرتا ہی رہا تو نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عمر پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے اس بارے اختیار دیا گیا ہے اور میں نے ایک شخص کو ترجیح دے لی ہے۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، دونوں صورتیں برابر ہے۔ اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش کی درخواست کریں گے تب بھی اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے پر اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں 70 سے زائد مرتبہ اس کے لیے استغفار کرتا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، جنازے کے ساتھ گئے اور اس کی قبر پر کھڑے رہے تا آنکھ وہاں سے فراغت ہو گئی۔ مجھے خود پر اور اپنی جرت پر تعجب ہو رہا تھا، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ بہتر جانتے تھے۔ باخدا ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مندرجہ ذیل 2 آیتیں نازل ہو گئیں۔ ان منافقین میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ کبھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، اس کی قبر پہ کھڑے نہ ہوں، بے شک یہ لوگ تو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں اور فسق کی حالت میں مرے ہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور اسی طرح منافقین کی قبروں پر بھی کبھی نہیں کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے 8 میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے تلوار کے وار کر کے اپنے بیٹے کو مار ڈالا۔ اسے پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ والد سے اولاد کا قصاص نہیں لیا جائے گا تو میں تجھے بھی قتل کر دیتا اور تو یہاں سے اٹھنے بھی نہ پاتا۔